سب سے پہلے میں دل کی تہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب کو، جنہوں نے اس مسجد کے اندر رمضان مبارک کی مبارک گھڑیوں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نماز تراویح کے اندر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پھر ان نمازیان کو اور ان حفاظ کو جنہوں نے تراویح کے اندر قرآن کریم سنا، اللہ ان کا سننا بھی اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور اپنی آخری لمحات کی طرف جا رہا ہے۔ رمضان بھی مبارک ہے، عظمت والا ہے، مقام والا ہے، شان والا ہے، اور اس ماہ مبارک کے اندر نازل ہونے والا قرآن بھی عظمت والا ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے۔ قرآن کی عظمت، قرآن کی شان، قرآن کی رفعت، قرآن کی بلندی کو اگر دیکھا جائے تو یہ خود تو عظمتوں والا تھا ہی، یہ خود تو شان والا تھا ہی، اس کی رفعتیں تو پہلے ہی بلند تھی، لیکن اس کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوئی اس قرآن نے اس کو بھی بلند تر کر دیا۔ اور اگر دیکھا جائے قرآن کے ساتھ جس ماہ مبارک کی نسبت ہوئی، اس ماہ مبارک کو بھی اس نسبت کی وجہ سے اللہ نے 4 چاند لگا دیے۔ وہ ماہ مبارک کون سا تھا؟ یہی رمضان مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس ماہ مبارک کے اندر اس قرآن کو اتارا۔ اب رمضان کی نسبت جب قرآن سے ہوئی، قرآن نے اپنی عظمتوں سے اس ماہ مبارک کو بھی عظمتیں، شان اور بلندیاں نصیب فرمائیں۔ جس رات کے اندر یہ قرآن آیا اس رات کو بھی اللہ نے عظمتیں اور 4 چاند لگا دی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس رات کی نسبت چونکہ عظمت والے قرآن کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس نسبت کی وجہ سے اس رات کو بھی 4 چاند لگا۔ پھر جس نبی پر قرآن کریم نازل ہوا، اللہ نے ہر نبی کو شان والا بنایا، لیکن اس نبی کو ہر نبی کا سردار بنایا۔ پھر جس امت کے لیے یہ قرآن آیا، اس امت کو اللہ نے ساری امتوں کا سردار بنایا۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پر تورات نازل ہوئی تختیوں کی شکل کے اندر، 313 تختیاں حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے ان کو پڑھا، پڑھنے کے فوراً بعد اللہ کی حضور دامن پھیلا لی، کہا کہ یا اللہ جو تختیاں تو نے مجھے دی ہیں، ان تختیوں کے اندر میری قوم کا تو ذکر ہے ہی صحیح، میری قوم کے ذکر کے ساتھ ساتھ ایک اور قوم کا بھی ذکر ہے۔ اس قوم کا ذکر تو ہے لیکن اس کے فضائل بلند، اس کی عظمتیں بلند، اس کی رفعتیں بلند، یا اللہ اس کی شان بلند۔ اس امت کے میں تو فضائل پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں، یا اللہ تیرے دامن کے اندر کلیم تو رات پڑھ کے آیا ہے، صرف ایک ہی صدا، ایک ہی خواہش، ایک ہی تمنا لے کے آیا ہے، یا اللہ وہ امت مجھ موسیٰ کو عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں اے موسیٰ، وہ امت تو میں دے چکا ہوں اور اپنے حبیب کے نام کر چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ اگر وہ امت تو اپنے حبیب کے نام کر چکا ہے تو میں تو اپنی امت کے نام نہیں نہ ہوا، تو مجھے موسیٰ کو محمد کی امت کے نام کر دے، مجھے امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر دے،
فضائل کو پہنچنا چاہتا ہوں، اس مقام تک پہنچنا چاہتا ہوں، اس شان تک پہنچنا چاہتا ہوں، ان رفعتوں ان بلندیوں تک جانا چاہتا ہوں، جن رفعتوں، جن بلندیوں، جن عظمتوں، جس مقام، جس شان کا تو نے ذکر تورات کے اندر کرتے ہوئے کہا ہے، اس وقت تک میں نے جنت کو ہر ایک امت کے ہر ایک فرد کے لیے حرام کر دیا ہے، جب تک کہ میری محمد کی امت جب تک جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے، کسی امت کے لیے جنت میں داخلہ جائز نہیں۔ میں اس امت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ ہم نے تم کو اپنی پیغمبری کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے تجھے چن لیا ہے جیسے کہ دوسرے انبیاء کو چنا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ خوش ہوں، لیکن جو امت کے فضائل میں نے پڑھے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ شان پھر بھی پڑھی۔ تو اللہ نے اس امت کی نسبت جب قرآن کے ساتھ ہوئی، اللہ نے اس کی عظمتوں کو بھی چمکا دیا، اس کے مقام کو بھی چمکا دیا، اس کے شان کو بھی چمکا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کی نسبت اللہ نے قرآن کے ساتھ ہوئی۔ پھر یہ تو نبی کے ساتھ نسبت کی وجہ سے بھی شان والے تھے۔ پھر وہ اگر ہم دیکھیں بیچ کا بازار ہو، کوئی شخص جائے وہاں سے کپڑا خریدے اپنے سوٹ کے لیے، اپنے سلانے کے لیے، تو ساتھ آتے ہوئے کہتے ہیں ایک گھٹیا سا کم قیمت والا اگر کوئی کپڑا پڑا ہے تو دے دے۔ دکان والا پوچھتا ہے کیوں؟ کہتا ہے گلاب بنانا ہے، تو وہ گلاب کے لیے کپڑا لے کر نکلتا ہے، دکان والا پیسے بھی نہیں لیتا۔ اس سے پہلے جب وہ گھر لے کر آیا، چارپائی میں بھی پڑا ہے، بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، گھر والے ہاتھ بھی صاف کر رہے ہیں، لیکن جس وقت کوئی کپڑا اس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، کہ جس طرح تو نے قرآن کریم کو بغیر وضو، بغیر طہارت، بغیر پاکی کے نہیں چھونا، اسی طرح اس کپڑے کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت قرآن کے ساتھ، یہ نسبت بڑی ہوئی۔ پھر جس انسان کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے، حقیقت وہ اپنے سینے کے اندر قرآن کریم کو محفوظ کر لے، تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر جس سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو محفوظ کر دیتے ہیں، پھر اس جسم پر اللہ جہنم کی آگ کو بھی حرام کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا، دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، لوگ آئے ان کے پاس، کہا کہ حضرت اسلام تو ڈوب گیا، دین تو ہمارا بدنام ہو گیا۔ وہ عیسائی پادری تورات کو لے کر وہ بھرے بازار کے اندر، چوک کے اندر کھڑا ہے، چیلنج کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ آؤ مسلمانوں، آؤ دین کے ٹھیکیداروں، آؤ اسلام کا نعرہ لگانے والوں، آؤ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کا خادم کہنے والوں اور بندہ کہنے والوں، آؤ میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اپنے قرآن کو لے کر آؤ، میں بھی اپنے تورات کو، انجیل کو اس کے اندر ڈالتا ہوں، آپ کے اندر تم بھی اپنے قرآن کو ڈالو۔ جس کی کتاب جل گئی وہ جھوٹا، جس کی کتاب صحیح سلامت رہی وہ سچ۔ لوگ آگے حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس، حضرت نے کہا اب ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ حضرت اگر کوئی نہ گیا اس کے مقابلے کے اندر تو اسلام تو بدنام ہو جائے گا، اسلام والے مذبذب ہو جائیں گے، دین والوں کے پاؤں ڈگمگا جائیں گے کہ ہم کس دین پہ چل رہے ہیں، کس اسلام پہ چل رہے ہیں۔ اس اسلام کو اگر ایک عیسائی چیلنج کرتا ہے، کوئی اسلام والا اس کے مقابلے کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا چلو۔ حضرت آئے، اس عیسائی کو کہا کہ بھائی یہ کیا ہوا، تو اپنی کتاب کو آگ کے اندر ڈالے، میں اپنی کتاب کو آگ کے اندر ڈالوں، تیری کتاب بھی مقدس، میری کتاب بھی مقدس، تیری کتاب بھی پاکیزہ، میری کتاب بھی پاکیزہ، تو اپنی کتاب کا ادب اس حد تک کرے کہ اس پر پاؤں رکھنے کے لیے تیار نہیں، نعوذ باللہ، اس کے اوپر ٹیپ لگانے کے لیے تیار
لیے تیار نہیں، ہمیشہ سینے پر سر پر رکھ کر اس کا ادب کرتا ہوں۔ کیسے گوارا کر لوں کہ میں اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی قرآن کو زمین پر ڈال دوں، آپ کے اندر ڈال دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی کتاب سچی ہے، پھر تم اپنی انجیل کو اپنے سینے سے لگا، میں اپنے قرآن کو اپنے سینے سے لگا، پھر تو بھی چھلانگ اس آگ کے اندر لگا، میں بھی چھلانگ اس آگ کے اندر لگاؤں گا۔ جس کی کتاب سچی ہوگی اس انسان کو وہ کتاب بچا لے گی، اس کتاب کا خالق اس کو بچا لے گا، اور جس کی کتاب جھوٹی ہوگی وہ کتاب بھی سڑ جائے گی اور اس کتاب کو لانے والا بھی سڑ جائے گا۔ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے جب یہ بات کہی تو وہ انسان، وہ عیسائی بھاگنے لگا۔ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کو کہنے لگا کہ میں نے کتاب پر تو مثالہ لگایا تھا، اپنے آپ پر تو مثالہ نہیں لگایا۔ بعد کے اندر حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، حضرت بہت بڑا دعویٰ تھا، بہت بڑا دعویٰ تھا، اگر خدا نخواستہ، اس کو پتا تو تھا میں جھوٹا ہوں، اگر خدا نخواستہ بےعزتی سے بچنے کے لیے لوگوں کی باتوں کے اندر آ کر، لوگوں کے ورغلانے پر، لوگوں کے کہنے پر وہ اس کام کے لیے تیار ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ کہہ دیتا ٹھیک ہے میں اپنی انجیل کو اپنے سینے سے لگا کر اس میدان کے اندر اترتا ہوں، آگ کے اندر چھلانگ لگاتا ہوں، آپ اپنے قرآن کو سینے سے لگا کر اتریے، اس آگ کے اندر چھلانگ لگائیے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آگ آپ کو نہ جلاتی؟ آپ کو ابراہیم تھوڑے؟ کیا آپ کو آگ نہ جلاتی؟ کیا یہ فرق ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے؟ کیا اس کے اوپر چڑھا ہوا گلاب ہمارے بازاروں کے اندر بکنے والا نہیں ہے؟ اگر اسی کی طرح کا کپڑا آج کی آگ جلا سکتی ہے، اسی طرح کا ورق آج کی آگ جلا سکتی ہے، اسی طرح کا انسان آج کی آگ جلا سکتی ہے، تو اے نانوتوی تو نے کس نیز پہ یہ دعویٰ کر دیا کہ آج سائی تو بھی چھلانگ لگا، میں بھی چھلانگ لگاتا ہوں؟ جس کی کتاب سچی ہوگی وہ کتاب خود بھی بچے گی، اپنے ماننے والے کو بھی بچائے گی۔ اگر وہ اس بات پہ تیار ہو جاتا، وہ کہتا کہ آؤ نانوتوی چھلانگ لگاؤ، تو آپ کو کون بچا؟ تو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا بھائی مجھے تو میرے محبوب کا فرمان بچا، مجھے میرے محبوب کا فرمان بچا۔ فرمایا وہ کیا فرمان؟ کہا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتے ہیں، جس کے سینے کے اندر یہ کتاب محفوظ ہو جاتی ہے۔ جو اپنے سینے کو اس قرآن سے منور کر لیتا ہے، اس سینے کو اپنے سینے کو اس قرآن کریم کا غلاف بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، میں اپنے کلام مقدس کی عظمت کی وجہ سے، شان کی وجہ سے، تقدس کی وجہ سے، اس سینے والے کے جسم کو قرآن کریم کی وجہ سے میں جہنم کی آگ پر حرام کر دیتا ہوں۔ جب جہنم کی آگ اس انسان کو نہیں پہنچ سکتی جو دنیا کی آگ سے 700 گنا زیادہ سخت ہے، تو پھر دنیا کی آگ اس کا کیا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اس کو کیسے جلا سکتی ہے؟ مجھے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین تھا، اپنے محبوب کے قول پر یقین تھا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ارشاد پر یقین تھا۔ دنیا کائنات کی ساری آگ بھی اگر جمع ہو جاتی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر اتنا یقین تھا کہ قاسم نانوتوی کو آگ جلا نہ سکتی۔ اگر نسبت ہو جائے انسان کی حقیقی، تو پھر قرآن دنیا کی آگ سے بھی، آخرت کی آگ سے بھی اس کو بچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرے گھر کے اندر بھی کئی میتیں ہوں گی، میرے گھر کے اندر بھی کئی میتیں ہوں گی، ہم ان کو دفناتے بھی ہوں گے، ان کے جنازے بھی پڑھتے ہوں گے، ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لے کر جاتے بھی ہوں گے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاید دنیا کے اندر، شاید ایک دن کے اندر تم کہیں ایک جنازوں کو دفنا لو گے، کہیں ایک کی قبروں کو بنا لو گے، کہیں ایک کے جنازے پڑھ لو گے، کہیں ایک کی قبروں کو تیار کر لو گے،
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، جب بھی کوئی ایسا بندہ تم اپنی قبر کے اندر اس کو اس کی قبر کے اندر اتارو گے، اس کی قبر کو بناؤ گے کہ اس انسان کو جب تم قبر کے اندر رکھو تو وہ عام انسان نہ ہو، اس انسان کے سینے کے اندر رب کا کلام محفوظ ہو۔ تو پھر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ محمد کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی عظمت کی وجہ سے، اپنے کلام کے تقدس کی وجہ سے، شان اور مقام کی وجہ سے اس حافظ قرآن کو زمین کی مٹی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حرام کر دیتے ہیں کہ اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جب کلام سینے کے اندر محفوظ ہوتا ہے اس وقت وہ فرشتے جو اس سے سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں، اس کے لیے جہنم یا جنت کے پروانے لے کر آتے ہیں، تو اس وقت انسان کو بولنا نہیں پڑتا، یہ خود قرآن کریم انسانی شکل کے اندر آ کر قبر کے اندر فرشتوں کے آنے والے فرشتوں کے سوالوں کے جوابات بھی دیتا ہے، اور ان کی طرف سے آنے والے ہر ایک پروانے پر بھی دستخط خود کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال بھی اس بندے کے لیے خود کرتا ہے۔ یہ اس قرآن کی عظمت اور شان۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس طرح اللہ بے عیب ہے اسی طرح یہ قرآن لا ریب ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ کوئی بھی انسان اگر کوئی چاہے اس کے معنی کے اندر، اس کی کسی لفظ کے اندر شک کرنا چاہے، اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس کے اندر بھائی کوئی شک نہیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، عرب کا مقام ہے، عرب کے اندر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدرتی طور پر اس کی زبان میں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتا۔ قدرتی طور پر عرب کی فصاحت و بلاغت پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ جب بھی وہ بیٹھتے تو 100 اشعار ایک ہی مجلس کے اندر لکھ ڈالتے، کوئی بندہ ایک شعر پڑھتا تو دوسرا اس کے مقابلے میں پڑھ دیتا۔ اس قدر اشعار پڑھنے والے تھے، فصاحت و بلاغت کے میٹر تھے کہ وہ اپنے اشعار اپنی تختیوں پہ لکھ کر بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکا کر پوری دنیا کو چیلنج کرتے، آؤ اس جیسا کوئی شعر بنا کے دکھاؤ۔ جب فصاحت و بلاغت کی اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب پیغمبر پر قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے محبوب نے قرآن کریم پڑھ کر سنایا، بتایا کہ میرے اوپر قرآن آیا، کیا قرآن؟ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پہلی وحی نازل ہو گئی، دوسری وحی نازل ہوئی، فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے کملی والے، اے کمبل اوڑھ کر سونے والے، اٹھ جا اور اپنی قوم کو ڈرا، جو ہم نے قرآن تم پر نازل کرنا شروع کر دی ہے، یہ قرآن پڑھ کر اپنی قوم کو سنا۔ جب قوم کے سامنے قرآن کریم کو پڑھا گیا تو وہ اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے یہ سمجھنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محمد بن عبداللہ کو شاید ذہانت زیادہ دی ہے، شاید فصاحت و بلاغت زیادہ دی ہے، یہ رات کے وقت اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر قرآن کریم کو لکھتا رہتا ہے، بناتا رہتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے اور یہ وہی قرآن جو رات کو بناتا ہے ہماری مجلسوں میں آ کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کا خود کا بنایا ہوا قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مشرکین مکہ، اگر یہ میرے محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، قرآن ہے، میرا اتارا ہوا کلام نہیں ہے، پھر میں تیری آپ کی سب کی فصاحت و بلاغت کا اقرار کرنے کے باوجود میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثلہ، اس جیسا قرآن لے کر آؤ، اگر اس جیسا پورا قرآن نہیں لے کر آ سکتے فاتوا بعشر سور مثلہ، پھر اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ، اگر اس جیسی 10 صورتیں بھی نہیں لے کر آ سکتے تو پھر ایک صورت اس جیسی بنا کر لے کے آؤ۔ محمد بھی تو تم جیسا ہے نا، تمہارے اندر ہی رہتا ہے، تمہارے خاندانوں میں آیا ہے، تمہارے قبیلوں میں آیا ہے، کتنی فساد یہ جانتا ہے اتنی تم بھی جانتے
اگر یہ خود بناتا ہے تم بنا کر لے آؤ، پورا نہیں بنا کر لے کے آ سکتے، ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ ایک صورت لو اور جا کر کسی سے لکھواؤ، لکھوا کر اس کو بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دو، اور چیلنج تھا حضرت بلال کی طرف سے کہ کوئی ہے تو اس صورت جیسی صورت بنا کے لے کے۔ وہ کوئی صورت لمبی چوڑی نہیں تھی، وہ صورت سورۃ الکوثر تھی، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عرب کا انتہائی ذہین و فتید شاعر، سب سے بوڑھا اور سردار شاعر لبید آیا، اور لبید نے آ کر جب اس صورت کو پڑھتا رہ گیا، حیران کھڑا ہے، کبھی چہرے پہ ہاتھ رکھتے، کبھی سینے پہ ہاتھ رکھتے۔ اب مشرکین مکہ نے کہا کہ محمد کا جواب اب آئے گا ہی آئے گا، کیونکہ لبید نے اب حیران ہو کر دیکھنا شروع کر دیا، غور و فکر شروع کر دیا، پڑھنا شروع کر دیا، مسلسل اس کو دیکھتے جا رہا ہے۔ تو یہ ایک صورت تو کیا، اس جیسی لبید کئی صورتیں بنا ڈالے گا، لیکن جب لبید پڑھ لیا تو اس نے نیچے لکھا ما ہانی کلام البشر، کہ یہ کلام بشر کا نہیں ہے، یہ بشر کے خدا کا، یہ بشر کے خدا کا کلام ہے، یہ بشر کا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جس طرح میں بے عیب ہے اسی طرح میرا قرآن لا ریب ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ تیسری بات حضور نبی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ انا کا معنی بھی ہم، نحن کا معنی بھی ہم، نزلنا کا معنی بھی ہم۔ اللہ کہتے ہیں انا ہم، نحن اور ہم، نزلنا ہم ہی جس قرآن کو اتارا ہے، لحافظون اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں، اتارا بھی ہم نے، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اور پھر فرمایا ہم کسی کے وام و گمان کے اندر بھی یہ نہ جائے کہ قرآن کریم 14 صدیوں کے بعد شاید اس کی زبر بدل گئی، شاید اس کی زیر بدل گئی، شاید اس کی جزم اوپر سے نیچے چلی گئی، کسی کے گمان کے اندر نہ جائے، کیونکہ جتنی بڑی طاقتوں کے مالک ہم ہیں، پوری کائنات کے اندر کسی کو یہ ہمت نہیں ہے کہ ہماری طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس قرآن کی حفاظت ہم خود کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اعلان کر دیا، اور حضرت خلیفہ مامون الرشید کے دربار کے اندر ایک شخص آیا، عیسائی تھا، آ کر مامون الرشید کے دربار کے اندر بیٹھا، مجلس ہوئی۔ اس وقت علمی مجالس ہوتی تھی، یہ لغویات ہوتی نہیں تھی، خلیفہ بھی ہوتا، بادشاہ بھی ہوتا، اس کے دربار میں کوئی کہیں سے بھی آتا تو علم پہ بات ہوتی، قرآن پہ بات ہوتی، حدیث پہ بات ہوتی۔ تو قرآن و حدیث پہ بات شروع ہوئی۔ عیسائی تھا، بڑے دلائل دیے، بڑی ذہانت دکھلائی، بڑے اپنے علم کے چرچے دکھلائے۔ مامون الرشید بڑا متاثر ہوا۔ جب مجلس ختم ہوئی اس کو ایک علیحدہ مہمان خانے کے اندر بلا کر کہا کہ بھائی اللہ نے تجھے کتنی ذہانت دی، تجھے کتنی فطانت دی ہے، تجھے کتنا علم دیا ہے، کیوں اپنے علم کو برباد کر رہا ہے، کیوں اپنی ذہانت کو برباد کر رہا ہے، کیوں عیسائی بنا پھرتا ہے؟ میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام کے اندر داخل ہو۔ اس نے کہا کہ میں تو نہیں ہوتا، عیسائی ہوں، عیسائی رہوں گا۔ لیکن مامون الرشید کی بات اس کے دل پہ لگ، گھر گیا، گھر جا کر اس نے ایک قرآن کریم خریدا، ایک تورات خریدی، ایک انجیل خریدی۔ تینوں خریدنے کے بعد قرآن کو بھی رد و بدل کر دیا۔ پہلے پارے کی آیات دوسرے میں لکھ دی، دوسرے کی چوتھے میں لکھ دی، تیسرے کی تیسرے میں اندر لکھ دی، رد و بدل کر دیا۔ تورات کے اوراق کے اندر بھی رد و بدل، انجیل کے اوراق کے اندر بھی رد و بدل، بیچ ڈالا۔ ایک سال انتظار کیا، ایک سال کے بعد جس انسان کو اس نے قرآن بیچے، جس انسان کو اس نے تورات بیچی، جس انسان کو اس نے انجیل بیچی، ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ میں نے تورات لکھی تھی، انجیل لکھی تھی، تم کو دی تھی، پورا سال تم نے پڑھی ہوگی یقیناً، یہ بتاؤ میری تورات و انجیل کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تیری تورات و انجیل کو بالکل صحیح پایا۔ اب جن کو قرآن دیا ان کے پاس گیا کہ میں نے قرآن لکھا تھا، کیسا پایا؟ کہا کہ تو ہے کون؟ ہمارے قرآن کے اندر اس قدر رد و بدل کر ڈالی، تو نے تیسرے پارے کی آیات کو چوتھے میں لکھ دیا، چوتھے کی پانچویں کے اندر لکھ دیا۔ اور نے کہا تجھے کس نے کہا؟ کہا میں قرآن کا حافظ ہوں، پورے کا پورا قرآن میرے سینے کے اندر محفوظ ہے، تیرے جانے کے بعد میں نے
کرتا ہوں، خلیفہ مامون الرشید نے کہا سال پہلے تو میں نے تجھے خود دعوت دی تھی، اس وقت تو نے انکار کر دیا، اب سال کے بعد تو کیسے اقرار کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے تمہاری اسلام کی کتاب پر اپنا تجربہ کیا ہے، جس کتاب کے اندر کبھی کسی زیر، کبھی کسی زبر، کسی آیت کے اندر رد و بدل رب نہیں ہونے دیتا، اس کے دین کے اندر رد و بدل کیسے ہو سکتا؟ تو میں آج اعلان کرتا ہوں اسلام کا، دین کا اعلان۔ یہ کچھ دن پہلے برطانیہ میں ایک عیسائی پوپ، ان کا بڑا عالم، کچھ عرصہ پہلے اس نے مسلمان ہوا۔ مسلمان ہونے کے بعد لندن کے چوک کے اندر کھڑے ہو گئے، اس نے تورات، انجیل اور قرآن تینوں کے تین نسخے لیے۔ تورات کا ایک نسخہ لیا 500 سال پہلے کا، پھر ایک نسخہ لیا 5 سال پہلے کا، پھر ایک نسخہ لیا 1 سال پہلے۔ انجیل کے 3 نسخے لیے، ایک نسخہ لیا 500 سال پہلے کا، دوسرا نسخہ لیا 5 سال پہلے کا، اور ایک نسخہ لیا 1 سال پہلے۔ قرآن کریم کے بھی اس نے 3 نسخے لیے، ایک نسخہ اس نے لیا 500 سال پہلے کا ہاتھ سے لکھا ہوا، دوسرا اس نسخہ لیا 5 سال پہلے کا چھپا ہوا، پھر تیسرا نسخہ لیا اس نے 1 سال کا، اور اس نے لندن کے چوک کے اندر کھڑے ہو کر پوری دنیا کی یہودیت، پوری دنیا کی عیسائیت کو چیلنج کیا تھا۔ اس نے کہا آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، میرے ہاتھ کے اندر اس وقت 500 سال پہلے کی تورات بھی موجود، 5 سال پہلے کی تورات بھی موجود، 1 سال پہلے کی تورات بھی موجود، 500 سال والی تورات اور ہے، 5 سال والی تورات اور ہے، 1 سال والی تورات اور ہے۔ آؤ عیسائیوں میں تمہیں دکھاتا ہوں، جس کو تم اپنی سچی کتاب کہتے ہو، اس انجیل کے اندر جو 500 سال پہلے والی لکھی ہوئی انجیل تھی، اس کے اندر احکام اور ہیں، اس کے اندر اعمال اور ہیں، اس کے اندر اللہ کے احکامات اور ہیں، تعلیمات اور ہیں۔ جو 5 سال پہلے کی ہے اس کے اندر احکامات اور ہیں، جو 1 سال پہلے کی ہے اس کے اندر اور ہیں۔ آؤ عیسائیت میں تمہیں اپنے دین کی، جس کے اندر میں داخل ہوا ہوں، اس قرآن کو دکھاتا ہوں۔ 500 سال پہلے کا جو قرآن لکھا ہوا، من نوعان کوئی قرآن 5 سال والا نہیں ہے، من نوعان کوئی قرآن 1 سال پہلے کی چیز۔ اور اسی کتاب کی وجہ سے، اسی قرآن کی وجہ سے میں نے اسلام کو قبول کیا ہے، کہ جس کی کتاب، جس کا قرآن اتنا محفوظ ہے وہ